ہم دردناک موت دیں گے۔ حر نے سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا اور اسی میدان کربلا کے اندر گرے، مگر حر کا مزار میدان کربلا میں نہیں ہے۔ ایک تاریخ بتاتی کہ حر کا مزار میدان کربلا میں نہیں ہے، چونکہ حر کے جو قبیلے والے تھے وہ حر سے کہا کرتے تھے کہ امام کے نام پہ جنگ مت کر۔ حر کہتے تھے اگر میرا لاشا تڑپتے بھی رہا تب بھی میں اسی زمین کے اوپر رہوں گا، مگر میں تمہاری محتاجی قبول نہیں کروں گا۔ مگر یہ اللہ کی حکمت تھی کہ جب ان کا لاشا گرا، ان کے قبیلے والے آئے اور اٹھانے کے بعد میں وہ لے گئے ان کے لاشے کو۔ اور آج بھی حر کا جو لاشا ہے وہ کربلا کی زمین سے بہت دور ہے۔ دیکھو یہاں پر میں ایک اور بات سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پہلی محفل میں جو آ رہے ہو وہ ابھی تک آ رہے ہو، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آج پہلی مرتبہ آیا ہو، مگر آج وہ پہلی مرتبہ آنے والے کے میری دعا ہے کہ اللہ اسے اس حر کا صدقہ عطا کرے، کیونکہ اگر آپ نے بدلنے کی نیت کی تو پھر دیکھیں اللہ نے حر کے لیے بھی فیصلے رکھے کہ وہ آیا بڑی دیر سے، مگر امام عالی مقام کے ہاتھوں اس نے جنت کا سودا کیا۔ ابھی تو امام کے گھر والوں کی شہادت باقی ہے، اس سے پہلے عاشقان امام عالی مقام کی بات ایسی تھی کہ وہ کہتے تھے جب تک کہ ہم حیات ہیں حسین ابن علی کی ایک بھی اولاد کو میدان کربلا میں جانے نہیں دیں گے۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ابن وہب نامی ایک نوجوان ہے، کربلا سے قریب میں ایک دیہات تھا جہاں پر ایک بڑھیا محب اہل بیت تھی، اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، اور اس کے بیٹے کے نکاح کسی 16 دن ہوئے تھے، 16 دن کا دولہا۔ اور جیسی اس خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ نواسہ رسول کربلا کے میدان میں 72 لوگوں کے ساتھ جا چکے ہیں تو وہ رونے لگی۔ بیٹا قریب آیا، کہا کہ امی آپ کو میں نے کبھی روتا ہوا نہیں دیکھا، اتنا روتے ہو، کیا بات ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹے نواسہ رسول اکیلا کرب و بلا کے اندر ہے، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج تجھ سے تیری ماں کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ بیٹا وفادار تھا، ماں کے قدموں میں بیٹھا، کہا امی بتائے کیا مانگتے ہیں؟ کہا کہ بیٹے تیری شادی میں نے کرا دی، کہنا تو نہیں چاہیے مگر کاش کہ تیرے جیسا ایک اور بیٹا جوان ہوتا جس کو میں حسین کے نام پہ شہید کر دیتی۔ بیٹے نے کہا امی اگر آپ کی خواہش ہے آپ نے مانگا ہے تو 16 دن کا دولہا بھی حسین کے نام پہ کٹنے کے لیے تیار ہے۔ 16 دن کا دولہا۔ لوگ تو شادی کے 7 دن پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہلدی لگا کے نماز چھوڑ دیں، جو ہلدی لگی میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ 16 دن میں اس دولہے کی بات چھوڑو، دلہن نے دیکھا کیا تھا؟ ماں نے بچے کو لیا، اس کے نوجوان لڑکے کو، دلہن کو لیا اور امام عالی مقام کے خیمے کے اندر آئی پیچھے سے، امام کے پاس آ کے بیٹھی، کہا کہ امام یہ میرا بچہ ہے 16 دن کا دولہا ابن وہب، یہ آپ کے نام پہ قربان ہونا چاہتا ہے۔ امام عالی مقام نے کہا تیری بیوی 16 دن کی دلہن ہے، اس سے پوچھ تو لے وہ کیا بات کرے گی تجھ سے۔ جیسی امام نے یہ بات کہی نا تو اس نے کہا کہ میری بیوی بھی محب اہل بیت ہے، میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں۔ 16 دن کا دولہا، بیوی تو کہہ سکتی تھی کہ آپ یہاں پر کیوں آئے، مگر بیوی نے جب یہ دیکھا کہ شوہر تیار ہے، کہا کہ ابن وہب 16 دن کی دلہن ہوں، ابھی تو میں صحیح سے نئے کرتے پہن بھی نہیں پائی ہوں دلہن کے، اور آپ جانے کے لیے کہتے ہیں قبول ہے، مگر ایک گزارش ہے آپ سے کہ جب آپ کربلا کے میدان میں جائیں اگر شہید ہو جائیں مجھ سے ایک وعدہ کریں گے؟ تو دولہے نے کہا کہ میں 16 دن کا دولہا ہوں اور اس وقت کربلا کے اندر ہوں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ تو دلہن نے کہا کہ آپ سے مانگنا بھی وہی ہے جو کربلا کے اندر ہے، آپ سے کچھ دنیا نہیں مانگوں گی، آپ سے صرف اتنا مانگ رہی ہوں کہ اگر اللہ آپ کی شہادت قبول کرے اور کل اگر اللہ حسینیوں کے ساتھ آپ کو جنت میں بھیجے تو مجھ گنہگار کو بھی یاد رکھنا اور مجھے ساتھ لے کے جانا۔ جاؤ ماں سے اجازت لو۔ البتہ یہ کہ ابن وہب نے ماں سے اجازت لی اور ماں سے اجازت لینے کے بعد کربلا کے میدان میں گئے اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔
ابن وہب کی شہادت کے بعد لوگ یہاں پر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان کے اندر سارے نبی کے آل گئی، صحابہ نہیں گئے، جبکہ میرے پاس ایک محتاط تاریخ کربلا کے تعلق سے، اور یہ کوئی اپنی بات نہیں کہتا، میں اس کو علامہ اسد رضا صاحب کی شورۂ آفاق کتاب آئینہ کربلا، علامہ نعیم الدین مراد آبادی کی معرکہ کربلا، اور اس کے بعد شام کربلا، شہید ابن شہید اور صاحب روضۃ الشہداء کے حوالے سے یہ آپ کو بتا دوں کہ 7 صحابہ تھے جو کربلا کے میدان میں گئے تھے۔ 7 صحابہ کی ذات تھی جو کربلا کے میدان کے اندر کربلا کے مسافر بنے تھے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ امام علی مقام کرب و بلا کے میدان کے اندر صرف اور صرف یزید کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے گئے تھے۔ حسین اگر جنگ کرنے کے لیے جاتے تو ایک بھی زندہ نہیں بچتا۔ امام علی مقام صرف اور صرف یزید کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے گئے تھے، اور یہ دنیا کو بتانے کے لیے گئے تھے کہ میں جس یزید سے تم کو بچانے والا ہوں وہ کتنا بے غیرت ہے اور اس کے کتنے گندے معاملات ہیں۔ 7 صحابہ ایک کے بعد دیگر جام شہادت نوش کرتے، اور جب بھی جاتے میدان کربلا میں امام سے دعا لے کے جاتے، کہا کہ امام جب تک کہ ہم موجود ہیں ہم آپ کو کرب و بلا کے میدان میں جانے نہیں دیں گے، ہماری شہادت قبول ہے مگر ہم زندہ رہیں اور آل نبی کا خون بہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ 7 صحابہ کی مکمل شہادتیں اگر میں آج پڑھوں اس وقت میں تو یہ وقت بہت طویل ہو جائے گا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 7 صحابہ ایک ساتھ، ان کی اولادیں بھی کرب و بلا کے میدان کے اندر شہید ہوئی۔ اس کے بعد جن کی باری میدان کربلا میں صبح کے بعد ہوئی، صبح سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک کے بعد دیگر جانے لگے، مگر دوپہر سے قریب جن کی شہادتیں سامنے آئی وہ حضرت ام بنین مولا علی کی دوسری بیوی کے لڑکے، جتنے شہزادے تھے مولا علی کے 4 شہزادے کربلا کے میدان میں آئے، یہ ام بنین کی اولادیں۔ اور یہ بھی تاریخ میں ان کے نام لکھ کے لایا ہوں، بڑے مبارک نام ہیں۔ مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھے۔ یہاں پر اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کتنی محبت تھی۔ مولا علی کے پہلے بیٹے کا نام ابو بکر ابن علی، دوسرے بیٹے کا نام عثمان ابن علی، تیسرے بیٹے کا نام عون ابن علی۔ یہ 3-4 بیٹے مولا علی کے کرب و بلا کے میدان میں آئے، اور وہ خون جو علی کا خون ہے اس نے وہ جوہر دکھائے کہ پھر ایک لمبا معرکہ میدان کربلا کے اندر چلا۔ بہت دیر تک کے مولا علی کے ایک ایک بیٹے لڑتے رہے، اور پھر جب یہ ساروں کی شہادت ہو گئی، صحابہ کی اولادیں بھی شہید، مسلم بن عقیل کے بھائیوں کے بیٹے بھی شہید، چونکہ مسلم بن عقیل کے بیٹے تو وہیں پہ کوفہ میں شہید ہو چکے تھے، دونوں ابراہیم اور محمد، اور خود مسلم بن عقیل نے بھی وہاں پر شہادت پائی، وہ ان کے بھائیوں کو جو بیٹے تھے وہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، صحابہ بھی شہید ہوئے، ساتھ میں مولا علی کی دوسری ازواج سے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے وہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ حور کی بھی شہادت ہوئی، ابن وہب کی بھی شہادت ہوئی، اور پھر یہ سب کی شہادت کے بعد اب ہاشمی جوانوں کی شہادت کا مرتبہ آیا، ہاشمی جوانوں کی شہادت کا وقت آیا۔ سب کے لاشیں دیکھنے کے بعد میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی خیمے کے اندر ایک نوجوان داخل ہوتا ہے جس کو دنیا حضرت امام قاسم ابن حسن کے نام سے جانتی ہے۔ یہ امام حسن کے بیٹے ہیں، قاسم ابن حسن۔ یہ حسین کے پاس آئے، امام کے پاس، کہا چاچا میں کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ جیسی بات امام قاسم نے کہی نا تو امام نے غور سے چہرہ دیکھا قاسم کا اور کہا کہ بھتیجے جانا چاہتا ہے؟ ہاں۔ ایک سوال کا جواب دے گا؟ ہاں۔
حسن کی شہادت کے بعد جب بھی مجھے حسن کی یاد آئی، میں نے محفل میں پہلے تجھ کو بیٹھایا اور تیرا چہرہ جب جب دیکھتا مجھے بھیا حسن کی یاد آتی۔ اور آج تو کربلا میں جانے کے لیے کہتا ہے، امام قاسم کہتے ہیں کہ چاچا جانے دے، سب شہید ہو گئے، اب میں کربلا کے اندر زندہ رہوں، یہ دیکھ کر کہ حسین زندہ ہے میرے چاچا اور میں بھی زندہ رہوں، آپ کی شہادت ہو جائے میں زندہ رہوں، بہتر ہوگا کہ آپ مجھے اجازت دیتے۔ امام نے بہت سمجھایا، بلکہ امام نے یہاں تک کہا میں تجھے اجازت نہیں دیتا۔ چچا بھتیجے کی دشمنی تو تم نے بہت دیکھی ہوگی، آج بھی، ہاں، مگر ذرا کربلا کے چچا بھتیجوں کو دیکھو اور آج سبق لو اس سے۔ چچا بھی سبق لے بھتیجے کے لیے اور بھتیجا بھی سبق لے چاچا کے لیے، یہ کربلا۔ امام قاسم نے جب یہ دیکھا کہ مولا حسین نے سیدھا منع کر دیا کہ میں نہیں کہتا کہ تم جاؤ، مت جاؤ، جاؤ خیمے کے اندر، جب یہ بات کہی تو امام قاسم روتے ہوئے سیدہ زینب کے پاس آئے اور کہا پھوپھی آج قاسم یتیم ہو گیا، آج قاسم یتیم ہو گیا۔ سیدہ زینب کہتی یتیم کیوں؟ کہا کہ آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قاسم کو اس کے بابا حسن کی یاد آ رہی ہے۔ سیدہ زینب کہتی کیوں یاد آ رہی ہے؟ کہا کہ چچا حسین نے آج تک کسی بھی فریاد کو منع نہیں کیا، میں لفظ ختم نہیں ہوتے چچا حسین وہ چیز لا کے دے دیتے، اور آج چچا کہتے ہیں کہ میں تجھے جانے نہیں دوں، کاش میرے بابا حسن ہوتے مجھے جانے دیتے۔ سیدہ زینب نے سمجھایا امام قاسم کو۔ امام قاسم نے فرد محبت کے اندر رونا شروع کیا اور اپنے جسم کو جب ملنا شروع کیا تو امام قاسم نے اپنے سیدھے بازو پر ایک تعویذ بندھا دیکھا۔ تعویذ جب دیکھا تو امام علی مقام، امام حسن اور امام حسین کے اس شہزادے کو تعویذ کا یاد آیا۔ کہا پھوپھی زینب یہ تعویذ جو ہے نا، یہ تعویذ بہت اہم ہے، آج یہ تعویذ میری مشکلوں کو آسان کرے گا۔ سیدہ زینب کہتی کیسے آسان کرے گا؟ کہا میں بتاتا ہوں، یہ تعویذ جو ہے نا، یہ تعویذ کو میرے بابا حسن نے مجھ کو آخری وقت دیا جب انہیں زہر دیا گیا تھا، اور کہا تھا کہ بیٹے حسن، بیٹے قاسم، ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت تجھ پہ بہت بڑی مصیبت آئے گی، اس وقت اس تعویذ کو پڑھنا تیری مصیبت ختم ہو جائیں گی۔ پھوپھی زینب اس سے برا وقت تو کبھی آیا نہیں نا، اس سے برا وقت تو قاسم نے کبھی دیکھا نہیں۔ سیدہ زینب کہتی ہے کھول، تعویذ کھول کے پڑھ بیٹے کیا لکھا ہے۔ امام قاسم نے جب تعویذ کھولا، تعویذ کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا بیٹے حسن میں تیرا بابا، بیٹے قاسم میں تیرا بابا حسن، حسن ابن علی، میرے بیٹے قاسم اگر یہ تعویذ تو پڑھ رہا ہے تو یہ بات یقینی کہ اس وقت تو کربلا کے میدان میں ہے اور تجھ پہ اس سے برا وقت کبھی نہیں آیا، بہتر ہوگا کہ تو آج اپنے بابا حسن کے وعدے کو پورا کر اور میرے بھیا حسین کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کر دے۔ امام قاسم نے وہ خط لیا، امام حسین کے پاس گئے، خط دیا، کہا کہ امام خط لیجیے۔ جیسے امام نے خط لیا تو خط لینے کے بعد بھی جب پڑھا امام نے خط تو خوب روئے میرے امام، خوب روئے۔ یہ قاسم کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ امام علی مقام کی چھوٹی بیٹی جناب سکینہ کا رشتہ جس کے ساتھ طے پایا تھا، حالانکہ ان کا اصل نام سکینہ ہے، ان کا اصل نام سکینہ ہے، مگر ہم پڑھتے لکھتے میں سکینہ کہتے ہیں، تو وہ سکینہ کا رشتہ یا رشتے کی بات جس سے طے ہوئی تھی
وہ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے امام قاسم سے، اور چھوٹے بیٹے کی جو بات طے ہوئی تھی وہ صغریٰ فاطمہ بنت حسین، جس کو مدینے کے اندر امام چھوڑ آئے تھے۔ امام حسن کا ایک بیٹا مدینے کے اندر بھی تھا جن کا نام حضرت حسن مصنع ہے، تو ان کا رشتہ صغریٰ فاطمہ بنت حسین سے امام نے طے کیا تھا، اور سید قاسم کا رشتہ جو تھا امام قاسم کا وہ حضرت سکینہ کے ساتھ طے کیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ امام قاسم نے اجازت لی، امام حسن کا امامہ باندھا، امام حسن کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، امام علی مقام نے تلوار باندھی، اور تلوار باندھنے کے بعد میں جب جانے لگے تو ام فروہ جو امام حسن کی بیوی ہے وہ بیوہ دوڑتے ہوئے خیمے سے آئی اور امام قاسم کے گھوڑے کو روکا، کہا جا رہا ہے کربلا میں؟ ہاں امی دعا کرنا۔ کہا جا رہا ہے تو پھر یہ بات بھی یاد رکھ، مدینے والے حسن کو کہا کرتے تھے کہ یہ بہت بزدل ہے اور اس کو جنگ کرنا نہیں آتی، تو جا کر بتا دینا کہ حسن کے بیٹے کو قاسم کہتے ہیں۔ امام قاسم نے کہا امی وعدہ لیتا ہوں، بس دعا کرو کہ اللہ قبول کرے۔ میدان کربلا میں جب امام قاسم آئے تو امام قاسم کے آنے کے بعد میں لوگوں نے ہنسنا شروع کیا اور کہا کہ یہ تو حسن کا بیٹا ہے، اسے تو مار دیں گے۔ ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق، وہ ارزق نامی پہلوان کو شمر نے کہا کہ جاؤ جا کے اس سے مقابلہ کر۔ تو ارزق نے کہا کہ میں ایک نامی پہلوان ہوں اور میں کسی بچے سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی چھوٹے سے مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تو بہت بچہ ہے، اس سے مقابلہ میں کروں گا میری شان کے خلاف۔ شمر چونکہ یزید کا حامی تھا مگر شمر کو اتنا تو پتا تھا کہ اس کو جواب کیا دینا ہے۔ شمر نے کہا تو اسے بچہ مت کہے، پہلے یہ دیکھ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ دیکھ یہ علی کا بیٹا، یہ تو دیکھ، اس کو بچہ بعد میں دیکھنا، پہلے یہ دیکھ کہ بیٹا علی کا ہے۔ تو ارزق نے کہا کہ میں نہیں جاتا، اپنے بچوں کو بھیجوں گا، یہ ایک ہی بچہ کام تمام کر دے گا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، امام قاسم نے چاروں کو ایک ایک وار کے اندر جہنم رسید کیا، یہ امام قاسم کی شان ہے۔ اور جب ارزق کے 4 بیٹے جہنم رسید ہوئے تو وہ چیختا چلاتا ہوا امام قاسم کی طرف دوڑا۔ امام قاسم نے اسے دیکھ کے کہا کہ تو کیسا انسان ہے، جنگ کرنے کے لیے آیا، جنگ کے پیترے نہیں جانتا، اور 2-3 باتوں کے بعد اس نے حملہ شروع کیا۔ امام علی مقام کے اس شہزادے امام قاسم نے اس کا بھی کام تمام کیا۔ اور پھر شمر نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ ہاشمی جوان ہے، دیکھو توجہ رکھو، اس نے کہا یہ ہاشمی جوان ہے، اگر ہم نے ایک ایک کر کے کسی کو بھیجنا شروع کیا تو ہمارا جتنا 22,000 کا لشکر ہے سب کے سب شام تک ختم ہو جائے گا، تو بہتر ہوگا کہ تیر والے اپنا کام کریں، نیزے والے اپنا کام کریں اور تلوار والے اپنا کام کریں، اور تینوں اپنا کام ایک ساتھ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کام معاذ اللہ تمام ہو جائے۔ تیروں نے اپنا کام کیا، نیزوں نے اپنا کام کیا، بھالوں نے اپنا کام کیا، اور امام قاسم جب گھوڑے سے نیچے گرے سب سے پہلی آواز کسی کو دی تو وہ امام حسین کو دی، کہا چچا جلدی آئیے، چچا جلدی آئیے۔ امام علی مقام نے جلدی کربلا کے میدان میں قدم رکھا اور اس کے بعد امام قاسم کو سنبھالا، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا کہ بہت پیاس لگی ہے، 7 محرم سے پانی نہیں ہے نا تو پیاس بہت لگی ہے۔ چچا آپ کے بیٹے اکبر کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، عباس کو آنے کی ضرورت ہے، ایک گھونٹ پلا دے، ایک گھونٹ اور میں واپس جاؤں گا، اور انہوں نے جو میرے بابا حسن کو گالیاں دی ہیں نا میں اس کا جواب لے کے آؤں گا۔ امام علی مقام نے صبر کی تلقین کی، امام قاسم اور اٹھے، کچھ وار ایسے ہوئے امام پر
کہ جب ایک ساتھ وار ہونے کے بعد زمین پہ گرے، شمر نے آواز دی حسین جا تیرے بھیا کے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کے لے کے جا۔ امام دوڑتے ہوئے آئے اور جب امام قاسم کو سینے سے لگایا، انہوں نے امام قاسم کے لاشے پہ اتنے گھوڑے دوڑائے تھے کہ اگر سر امام قاسم کا امام حسین کے سینے پہ تھا تو پیر کربلا کی زمین پہ لٹک رہے تھے۔ اتنا لمبا لاشا امام قاسم کا ہوا۔ یہاں تصور کریں جب امام قاسم کا لاشا خیمے میں آیا ہوگا، سکینہ پہ کیا گزری ہوگی۔ ابھی تو سکینہ نے سب کے لاشیں دیکھے، اب سکینہ نے اس کا بھی لاشا دیکھنا تھا جس سے ابھی نکاح ہونے والا تھا قاسم کا، اور سیدہ سکینہ سہم گئی، آنسو رک گئے سکینہ کے۔ امام نے ایک طرف امام قاسم کے لاشے کو رکھا، ام فروا غور سے حیرت سے امام قاسم کے لاشے کو دیکھ رہی تھی، اور ایک بار پاس میں آ کے امام قاسم کے زلفوں کو سنوارتی ہے، کبھی گرد لگی ہوتی ہے اس کو ہٹاتی ہے، اور امام سے کہتے امام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ میرے بیٹے کی شہادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام علی مقام نے امام قاسم کے لاشے کو دیکھ کے کہا زینب اب حسین کس کا چہرہ دیکھے گا، اب حسین کو جب حسن کی یاد آئے گی، اب حسن کی نسل کس طریقے سے چلے گی۔ جب امام نے یہ بات کہی تو حاتب غیبی سے آواز آئی امام قاسم کے لاشے کو دیکھ کے آنسو بہانے والے امام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاسم کے لاشے کو دیکھ کے فیصلہ کیا۔ مورخین کے الفاظ ہیں کہ امام سے کہا گیا کہ آپ فکر نہ کریں، قاسم کی نسل کے بارے میں فکر نہ کریں، امام حسن کی نسل کے بارے میں فکر نہ کریں، بلکہ اللہ امام حسن کی نسل سے ایسا شہزادہ پیدا کرے گا کہ جو مقام اللہ نے نبیوں میں آپ کے نانا کو عطا کیا، وہی مقام اللہ ولیوں کے اندر اس بیٹے کو نصیب فرمائے گا، اور اسی بیٹے کو دنیا پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ اسی لیے میرے مرشد غوث پاک اکثر مجمع سے روتے ہوئے کہا کرتے تھے دیکھو میں حسن کی دعا ہوں، حسن کی، میں قاسم کی شہادت کا صلہ ہوں، یہ حسنی سید ہے میرے مرشد غوث پاک۔ اسی لیے تو حسن سے بھی کس کا رونا دیکھا نہیں گیا، اور میرے مرشد غوث پاک سے بھی کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ جب بڑھیا 12 سال کی کشتی پہ رو رہی تھی، میرے مرشد غوث پاک نے کشتی ترائی، اور جب بڑھیا نے کہا تھا کہ تجھ سے یہ کشتی تری کس طریقے سے، تو امام حسن کے اس شہزادے نے کہا تھا میرے بابا حسن کا اور میرے نانا محمد کا ایک ہی وتیرہ ہے کہ ہم تینوں سے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا، ہم جس کو دیکھتے اس کو نواز دیتے ہیں، جس کو دیکھتے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ امام قاسم کا لاشا جب کربلا کے میدان سے خیمے کے اندر پہنچا تو امام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں 2 شہزادے امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے، ایک کا نام ہے اون، ایک کا نام ہے محمد، اون و محمد، اور یہ سیدہ زینب کے بیٹے ہیں، سبحان زینب کے بیٹے۔ سیدہ پردے میں کھڑی ہوئی تھی، دونوں بچوں کو ماموں کے آگے کیا کہ چل، بڑی چھوٹی عمر تھی ان کی، چاہو۔ امام نے دونوں بچوں کو دیکھا، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ماموں میدان میں جانا ہے، میدان میں جانا ہے، آپ اجازت دے دیں۔ امام رو پڑے، کہا تم کو کس منہ سے اجازت دو، میری بہن زینب کہ تم 2 تو لال ہو، تم بھی کربلا میں شہید ہوئے تو میں پھر کس کے پاس جاؤں، کس کو دیکھوں؟ تو جیسی امام نے یہ بات کہی، سیدہ زینب نے پیچھے سے کہا امام 2 باتیں سن لو بہن کی۔ امام کہتے سننے کی بات کرتی زینب، یہ بتا حسین نے تیری کس بات کو ٹالا ہے، مگر آج سن لے میری بات۔ زینب کہتی بھیا
پہلی بات تو یہ کہ قاسم جیسا چلا گیا تو میرے بچے جی کے کیا کریں گے؟ جب بھیا حسن کے بیٹے چلے گئے تو میرے بیٹے کو بچا کر اگر میں مدینہ لے گئی تو نانا کو زینب کیا جواب دے گی؟ اسی لیے یہ چھوٹے ہی صحیح انہیں قبول کر لو۔ امام علی مقام نے منع کیا، سیدہ نے واسطہ دے دیا، امام نے اجازت دے دی۔ جیسی زینب کو اجازت ملی نا، دونوں بچوں کے پاس آئی، بچے سنیں، دونوں بچوں کے پاس آئی، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اور وہ جو پٹکا باندھتے ہیں نا تلوار رکھنے کا، وہ زینب نے اپنے ہاتھوں سے باندھا دونوں بچوں کو۔ اور امام کہتے ہیں دونوں بچے زینب کہتی ہے بچے ہیں نا، مگر یہ جعفر طیار کی اولادوں میں سے ایک اولاد ہے، تو ان کو آتا ہے، یا علی کے بیٹے ہیں، علی کے گھرانے کے، ان کو سب پیترے آتے ہیں، فکر نہ کریں، یہ میدان کربلا کے اندر اچھے سے لڑیں گے۔ اور سیدہ زینب نے جیسی تلوار دی بچوں کے ہاتھ میں تو بچے تلوار سنبھال نہیں پا رہے تھے، بچے تلوار سنبھال نہیں پائے تھے۔ سیدہ زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حسین تو نہیں دیکھ رہے، اگر حسین نے دیکھ لیا تو بچوں کو جانے نہیں دیں گے۔ سیدہ خیمے میں لے گئی، تلوار نکالی سیدہ نے، اور بچوں سے کہا دیکھو بیٹو، تلوار ایسی چلاتے ہیں، تلوار ایسی چلاتے ہیں، تلوار ایسی چلاتے ہیں، ایسا وار ہو تو ایسا روکتے ہیں، ایسا وار ہو تو ایسا روکتے ہیں۔ سیدہ زینب نے سب بتا دی، اور اس کے بعد دونوں بچے جب باہر نکلے، امام دیکھ رہے تھے بچوں کو، سیدہ زینب نے وہ بچوں کے کان میں کہا جلدی جاؤ، جلدی جاؤ میدان میں، اگر تمہارے آنکھ کے آنسو میرے بھیا حسین نے دیکھ لیے یا میرے آنسو، تم کو جانے نہیں دیں گے، جلدی جاؤ۔ جب دونوں بچے میدان میں ننھے ننھے قدم لے کے پہنچے، یزیدی خیموں کے اندر سے ہنسنے کی آواز آئی اور کہا حسین کیا جوان ختم ہو گئے؟ کیا جوان ختم ہو گئے کہ بچوں کو بھیج رہا ہے؟ جوانوں کو بھیج، ہم جوانوں سے مقابلہ کریں گے، بچوں کو بھیجتا ہے۔ حسین خیمے میں کہنے لگے مجبوری ہے، بہن نے واسطہ دیا، ورنہ حسین کبھی بہنوں کی بات کو نہ ٹالتا ہے، اور یہ واسطہ بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ میرا وجدان نہیں کہتا بلکہ تاریخ کے الفاظ کہتے کہ وہ دونوں بچوں نے ایسے بہادری کے کرتب بتائے کہ یزیدی سمجھ گئے تھے جن کے بچے ایسے ہیں ان کا علی کیسا ہوگا، مگر شہادت ان کا مقدر تھی، ان کو واپس نہیں آنا تھا۔ وہ بچوں پہ بھی تیروں کی برسات ہوئی۔ آج تو ٹیچر کو مارنے پہنچ جاتے، مولوی کو مارنے پہنچ جاتے۔ ہاں، میرے بیٹے کو مارا، میرے بیٹے کے ساتھ یہ بات کی۔ وہ باپ ذرا سوچے نا، جن بیٹوں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے نا، وہ سوچے کہ کربلا کے میدان کے اندر انہی بچوں نے کیسی شہادتیں پیش کی، تب جا کے دین ہم تک کے پہنچا۔ سیدہ زینب کے دونوں بیٹے اون و محمد جب زمین پہ گرے، شمر اور عمرو بن سعد نے کہا او جلدی آ حسین، اور تیرے دونوں بکھرے ہوئے پھولوں کو لے کے جا۔ امام علی مقام اپنی چادر لے کے کربلا کے اندر پہنچے، دونوں بچوں کو لیا، اور جیسی خیمے کے اندر آئے، سیدہ زینب نے جیسی دونوں بیٹوں کو دیکھا تو بھیجنے کے وقت تو وہ علی کی بیٹی تھی، مگر جب دونوں بچوں کو دیکھا تو ماں کی ممتا پھوٹ گئی، اور زینب پلک پلک کے روئی۔ میں سیدہ زینب کو خراج پیش کروں نا تو صرف ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، بس مجھ میں طاقت نہیں ہے میں زینب کو بیان کروں۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ علماء موجود ہے، اگر غلطی کرو تو اصلاح کریں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زینب نے صرف بیٹے نہیں دیے، زینب نے نسل قربان کیے۔ ہاں، چونکہ ان دو بیٹوں کے علاوہ زینب کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آج آپ کو جعفری مل جائیں گے، آپ کو حسنی حسینی مل جائیں گے، زیدی آپ کو مل جائیں گے امام زین العابدین کے خانوادے سے،
آپ کو زینب سے کوئی نہیں ملے گا، چونکہ سیدہ زینب نے دونوں بیٹوں کو امام، پتہ چلا 2 بیٹے دے کے زینب نے پوری نسل بھیا کے قدموں پہ قربان کر دی، پوری نسل۔ سیدہ رو پڑی، بلک گئی، بچوں کے لاشیں سیدہ زینب نے لیے اور رکھ دیے۔ دوپہر سے قریب وقت تھا۔ اب سیدہ سکینہ جو ہے، جو 7 یا 8 سال کی ہوں گی، یہ امام علی مقام کے خیمے کے پاس ان کا خیمہ تھا، وہاں سے نکل کے یہ اس شخصیت کے پاس پہنچی جس کے پاس مدینے میں یہ جب بھی گئی تو مدینے والوں سے کہتی تھی کہ میں ان کے پاس جب بھی جاتی ہوں خالی ہاتھ نہیں آتی۔ آج وہ ایک شخص کے پاس پہنچی ہے، جو شخص تلوار لے کے بیٹھا ہے اسے دنیا باب الحوائج، قمر بنی ہاشم، مولا عباس کے نام سے جانتی ہے۔ سیدہ سکینہ نے مولا عباس سے کہا، چچا آپ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے، آپ نے کسی بھی خواہش کو آج تک منع نہیں کیا، ایک خواہش ہے، صرف ایک خواہش یہ ہے کہ آپ کربلا کے میدان میں فرات کے اندر جا کے اتنا پانی لے کے آ جائے کہ امام حسین کے بچوں کو نصیب ہو جائے۔ چونکہ بات یہ ہے کہ جو 6 مہینے کا علی اصغر ہے اس کو پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ امام علی مقام امام حسین کا وہ شہزادہ جسے علی اصغر کہتے ہیں، اس کے طرف مولا عباس نے دیکھا اور کہا کہ مشکیزہ کہاں ہے؟ مشکیزہ سیدہ سکینہ نے دیا۔ یہ مشکیزہ سیدہ سکینہ کا تھا جو مولا عباس کو دیا۔ مولا عباس نے اس مشکیزے کو لیا اور لینے کے بعد سیدھا امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے۔ یہاں پر میں مولا عباس کی شان میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولا عباس اس وفا کا نام ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے کرب و بلا کے اندر سب سے زیادہ کسی پہ بھروسہ ہے تو وہ مولا عباس پہ۔ اور کہنے والوں نے یہاں تک کہ کہا کہ زینب کے بہت سارے بھائی تھے مگر زینب کو عباس پہ بھروسہ ہی الگ تھا۔ مولا عباس مشکیزہ لے کے پانی لینے نکلے۔ دیکھو عباس کے پانی کی بات کیا ہے، آسمان بھی جانتا ہے کہ ذکر حسین کسے کہتے ہیں، آسمان بھی جانتا۔ مولا عباس اچھا جو بغیر شیڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تھوڑی فکر ہو رہی ہے ان کی، تو اگر آپ آگے آ سکتے ہیں تو کوشش کریں، اگر آگے نہیں آ سکتے ہیں تو آپ وہیں بیٹھے رہیں جیسا آپ کو ممکن ہو۔ اگر یہاں بیٹھنے والے تھوڑا کرم کر دیں بغیر آواز کے، بغیر آواز کے، جزاک اللہ۔ حالانکہ بند بھی ہو جائے تو بھی چلے گا، مگر جتنا آگے آ سکتے آگے آ جائیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں جزاک اللہ، جتنے لوگ ہیں جو آگے آئے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جو نہ آ سکے اگر وہ بھیگ رہے ہوں گے تو اللہ ان کے بھیگنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ہاں جتنا ہم سے انتظام ہو سکا ہم نے کوشش کی ہے کہ اچھے سے اچھا انتظام۔ ہاں تو یہ آتے جاتے رہے گا، مگر یہ جو ہم نے کام کیا یہ اچھا کیا ہے۔ چونکہ بعد میں دقت آتی تو پھر پہلے آ گئے تو اچھی بات ہے، بعد میں زیادہ بھی آئے تو بھیگنے والے بھی اسی ذکر میں شامل ہیں اور بیٹھنے والے بھی۔ تو مولا عباس کی شہادت میں پڑھو اس سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد المعدن الجود والکرم والے۔ دل میں مرادیں بھی لے لے۔ مولا عباس کی شہادت پڑھی جا رہی ہے۔ مولا عباس امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے۔ یہ مولا عباس وہ ہیں جن کے تعلق سے دعا سیدہ فاطمہ نے کی تھی، اور امام
عالی مقام کے والد محترم مولا علی سے کہا تھا کہ آپ ایسی عورت سے نکاح کرنا جس کے طاقتور بچے ہوں۔ اسی عورت کے طاقتور بچوں میں سے ایک شہزادے کا نام مولا عباس ہے، اور مولا عباس جب بچپنے کے عالم میں تھے، یہ بھی تاریخ ہے، توجہ آپ کی، اگر بچے ادھر ادھر کچھ کہے تو ذرا سنبھال لیں ان کو، کہ مولا عباس جب بچپنے کے عالم میں تھے تو حال یہ تھا کہ مولا عباس ہمیشہ سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کے گود میں رہا کرتے تھے۔ ہاں، کسی کہنے والے نے بڑی خوب بات کہی ہے کہ عباس تو کتنا نصیب والا ہے، عباس تو کتنا نصیب والا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا۔ وہ مولا عباس دن بھر سیدہ زینب کے پاس رہتے، شام میں اپنی امی کے پاس آتے۔ روایت میں تاریخ لکھنے والوں نے کہا تھا کہ انصاف کیا ہے میں نہیں جانتا، اور روایت میں یہاں تک کیا ہے کہ جب مولا عباس ایک مرتبہ شام میں گھر آئے، اپنی امی کو دیکھا تو رک گئے۔ امی نے کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا کہ سید زادی کے پاس دن بھر تھا، بہن زینب کے پاس۔ تو ام بنین رو پڑی، کہا وہ تیری بہن نہیں ہے اور تو اس کا بھائی نہیں ہے۔ کہا کہ امی آپ تو مولا علی کی بیوی ہے، پھر کیوں کہتی ہو بہن نہیں ہے اور میں بھائی نہیں ہوں؟ ام بنین رو پڑی، کہا مولا علی کی بیوی صرف سیدہ فاطمہ ہے۔ دیکھیے ام بنین، علی کی بیوی صرف فاطمہ ہے، میں تو اس فاطمہ کی کنیز ہوں، میں اس فاطمہ کی کنیز ہوں، اور تو کنیز کا بیٹا ہے۔ عمر یاد آ گئے نا آپ کو، نانا کا غلام، ہاں، تو کنیز کا بیٹا ہے۔ اس دن سے سہم گئے مولا عباس اور جلدی نہیں جاتے تھے سیدہ زینب کی طرف۔ ایک دن جب بہت دن ہو گئے نا، جب مولا عباس پہ آئے تو سیدہ زینب نے کہا سکینہ برخا لا، میں اپنے عباس سے مل کے آتی ہوں، بہت دن ہو گئے مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ جب عباس کو ملنے کے لیے سیدہ زینب آئی، مولا عباس بہت دن کے بچھڑے تھے، سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب سے ملے اور کہا عباس بہت دن ہو گئے کیوں نہیں آتا؟ کہا کہ امی نے اسی بات کی ہے، آپ آقا زادی ہیں، آپ آقا زادی ہیں، دیکھو ادب، آپ آقا زادی ہیں، میں تو آپ کو بہن کہتا، میں تو آپ کو بہن کہتا، آپ آقا زادی ہیں، آپ آقا زادی ہیں۔ سیدہ زینب کہتی ہے تو آقا زادی کہے مگر میں تو تجھ کو بھائی کہتی ہوں، میں تو تجھ کو بھائی، سوتیلے سوتیلے، ہاں میں تو تجھ کو بھائی کہتی ہوں۔ یہ مولا عباس کی شان ہے۔ بلکہ عباس کی شان میں ایک بات اور سننا، چونکہ مجھے اس کربلا کی اس ذات سے بہت قلبی لگاؤ ہے، مجھے ان سے بہت قلبی لگاؤ ہے۔ وہ اس لیے بھی ہے چونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ مانگا کرو عباس کے نام پہ اللہ دیتا ہے، بلکہ کہنے والوں نے یہاں تک کہ کہا کہ نام عباس پہ پلایا گیا اتنا پانی، بعد کربل کے مجھے ایک بھی پیاسا نہ ملا۔ یہ مولا عباس کی شان ہے۔ پچھلے سال جب میں کربلا بیان کر رہا تھا تو بیان کرنے کے وقت میری بیٹی جو ہے کہ ایسی بیٹھی ہوئی تھی، کربلا بیان کرنے کے بعد وہ میرے پاس آئی، کہا کہ ابو وہ جو بازو کٹے، وہ جو مشکیزہ تھا پانی کا، وہ کون تھے؟ میں نے کہا بیٹے وہ عباس تھے۔ کہا کہ وہ کیوں گئے تھے پانی لانے؟ میں نے کہا سکینہ نے کہا تھا۔ میری چھوٹی سی بچی نے کہا ابو اگر وہ سکینہ کے لیے پانی لا سکتے ہیں تو میں دعا کروں گی کہ وہ مجھ کو بھائی لا کے دیتے ہیں۔ اور عباس کا کرم ہے، 1 سال نہیں ہوا اللہ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا۔ پہلی شہادت تو بیان کرنے والے کی لیجیے آپ، مگر کیا کریں باجے تماشے والوں پہ کوئی تنقید نہیں ہوتی، جو حق بات کہنے آ جاتا ہے دنیا پھر اسے پھر گالیوں سے نوازتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اللہ سلامت رکھے، کہنے والوں کو میں کچھ نہیں کہتا، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع اگر یہ ذکر حسین میں نمازی بن کے اٹھا تو بولو فائدہ کس کا ہوگا؟ اتنا بڑا مجمع جب یہ حیا کے پردے لے کے اٹھے گا کس کا فائدہ ہوگا؟ اسی شہادے کا فائدہ ہوگا، ہماری محلے کا، ہماری گلی کا فائدہ ہوگا۔ یہ مولا عباس کی شان ہے۔ مولا عباس جب امام علی مقام کے پاس آئے، کہا کہ امام مجھے جانے دیں، میں کربلا جاؤں گا، پانی لے کے آؤں گا۔ یہ بھی بات ذہن نشین رکھ لیں،
مولا حسین نے مولا عباس سے یہ نہیں کہا تھا کہ تجھ کو جنگ کرنا ہے، صرف یہ کہا تھا پانی لے کے آؤ۔ اگر امام کہہ دیتے جنگ کرنا ہے تو جنگ ہوتی، سارے کے سارے قتل ہوتے، فنار جہنم ہوتے، اور پانی خیمے کے اندر آ کے رہتا۔ امام نے کہا بھائی صبر کرنا، جنگ مت کرنا، اور امام عالی مقام کی بات کے اوپر مشکیزہ لیا پیچھے۔ علم عباس مولا عباس کے پیچھے لگا ہوا تھا، گھوڑے پہ کھڑے ہوئے، گھوڑے پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد میں مولا عباس، غازی عباس، عباس علمدار جب خیموں سے نکلے تو نکلنے کے بعد میں یزیدی لشکر کے اندر ایک افراتفری ہو گئی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ عباس جب 12 سال کے تھے، 12 سال کے، اس وقت کسی جنگ کے موقع پہ حضور نے کہا تھا کہ اس جنگ سے مقابلہ کرنے کے لیے علی کا کون سا بیٹا جائے گا؟ تو اس وقت امام حسن نے کہا تھا کہ نانا میں جاؤں گا۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا حسن غور سے سن، میں نے کیا کہا؟ علی کا بیٹا۔ حسن غور سے سن، میں نے کیا کہا؟ علی کا بیٹا، میں نے یہ نہیں کہا نبی کا بیٹا، کیونکہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ علی کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں، نبی کے بیٹے کو حسین کہتے ہیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو مولا حسن حسین سہم گئے۔ اس وقت 12 سال کے عباس کھڑے ہوئے اور مولا علی سے کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا جنگ کرنے۔ تو مولا علی کا آپ کر لیں گے جنگ؟ تو مولا عباس کی اس 12 سال کے شہزادے کی شان تھی، کہتے ہیں ابا حضور آپ جنگ کی بات کرتے ہیں، اللہ نے عباس کو مرتبہ دیا صرف لشکر کو دیکھ لوں تو لشکر ختم ہو جائے گا، صرف لشکر کو دیکھ لوں حیدر کی نظر سے تو وہ لشکر ختم ہو جائے گا۔ یہ 12 سال کے عباس ہے، تو سوچو یزیدی لشکر کیسا افراتفری کا شکار ہوا ہوگا۔ بغیر کسی خوف کے مولا عباس نہر فرات پہ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد میں مولا عباس نے چونکہ جلال میں تھے، بڑے جلال میں مشکیزہ پانی میں ڈبویا، اور جیسی پانی میں مشکیزہ ڈبو کے جب نکالا مولا عباس نے تو مشکیزہ تو بھر گیا، مگر مولا عباس کے دونوں ہاتھ گیلے ہو گئے۔ جس کو 7 محرم سے پانی نہ ملا ہو، آج کا روزہ بھی آپ نے رکھا ہوگا نا، ٹھنڈا ماحول ہونے کے باوجود بھی پینے والوں نے پانی تو پیا ہوگا۔ 7 محرم سے جس کا حلق سوکھا ہو، وہ 10 محرم کی صبح جب پانی میں ہاتھ ڈالا ہوگا، اس کے ہاتھوں کے اوپر کیا لرزہ ہوا ہوگا۔ عباس تیرے صبر کو سلام، عباس تیری جرأت کو سلام۔ مولا عباس کے آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آئے، 2 مرتبہ آئے ہیں۔ پہلی مرتبہ یہ جب ہاتھ گیلے ہوئے تو مولا عباس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا مولا میں علی کا بیٹا ہوں، کبھی تجھ سے سوال نہیں کیا، مگر آج عباس کے ہاتھ اس وقت گیلے ہوئے ہیں جب سکینہ کے لب پیاسے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات جب مولا عباس نے کہی کہ لرزہ مولا عباس پہ آ گیا۔ روایتوں میں یہاں تک ایک بات آئی ہے کہ وہاں پر مولا عباس کا گھوڑا بھی تھا۔ یہ بڑی توجہ کی بات ہے، مولا عباس کا گھوڑا بھی وہاں تھا۔ مولا عباس نے جب اس کو دیکھا تو اس نے بھی فرات سے اپنے منہ کو دور کر لیا تھا۔ مولا عباس نے کہا میں ہوں نا، میں عباس ہوں، کم سے کم تو پانی پی لے۔ گھوڑے نے گردن کے اشارے سے منع کر دیا۔ اسی لیے اللہ والوں کے ساتھ جو گھوڑے ہندوستان میں آئے نا، آج ان کی بھی شان ہے، ان کی بھی شان ہے۔ اس پہ بہت ساری تفصیل مگر وقت میں اجازت نہیں دیتا، ورنہ اللہ والوں کے گھوڑوں کی شان کیا تھی اس کے اوپر بھی ایک بات میں عرض کر دیتا، مگر وقت اجازت نہیں دیتا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے صرف شہادت پڑھنی ہے، مجھے صرف شہادت پڑھنی ہے۔ امام حسین کے وہ بھائی مولا عباس مشکیزہ لے کے جیسی جانے لگے، شمر کے حلق سے پانی اتر نہیں رہا تھا، اس نے اگل دیا، کہا کہ اگر یہ پانی خیمہ حسین میں قطرہ بھی پہنچ گیا تو سمجھ جانا کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، بہتر ہوگا کہ خیمہ حسین میں کسی بھی ذریعے سے پانی نہ پہنچے۔ سب نے کہا عباس آئے پانی لینے کے لیے، عباس تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر مقابلہ نہیں کر سکتے چاہو تو اس سے مقابلہ کرو۔ کہا کہ پھر بھی ڈر لگتا ہے،
تنہا عباس کی شانتی کے چاروں طرف سے حملہ کرنے والوں کو بھی ڈر لگتا تھا۔ مولا عباس کی ہیبت وہ تھی۔ مولا عباس چلے اور پھر ہوا یوں کہ انہوں نے مکمل طور سے تیروں کی بارش کی۔ مولا عباس کو اتنے تیر لگے کہ مولا عباس کی پوری زرہ اور پورے کپڑے تیروں سے چھلنی ہو گئے۔ اس کے بعد مولا عباس کے قریب آئے، جو ہاتھ پہ مشکیزہ تھا اس ہاتھ کے اوپر تلوار ماری، اور تلوار مارنے کے بعد میں جیسی وہ بازو کٹا، مولا عباس نے وہ مشکیزہ اپنے دوسرے بازو میں لے لیا۔ کسی بدبخت نے آ کے دوسرے بازو کو کاٹا۔ چونکہ امام نے کہہ دیا تھا جنگ نہیں کرنا، عباس جنگ نہیں کرنا، عباس کے جلال کو جانتے تھے امام، جنگ نہیں کرنا۔ عباس جانتے تھے مجھے جنگ تھوڑی کرنی، مجھے تو بے نقاب کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات، تھوڑی سی طاقت آنے کی بنیاد پہ ہم نے طاقتوروں کو ماں باپ کو مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ طاقت آتی ہے نا بیوی کو مارتے، طاقت آتی ہے گھر والوں پہ جو ایک زور زبردستی کرتے، طاقت آتی ہے مت کرو ایسا۔ عباس جیسی طاقت اللہ نے نہ کسی کو عطا کی ہے، نہ قیامت تک کی ہوگی۔ میں اس کے باوجود عباس اس صبر کا نام ہے کہ صرف مشکیزہ سنبھال رہے ہیں۔ اگر عباس تلوار نکال لیتا، صرف عباس تلوار نکال لیتا، میرا یہ دعویٰ ہے خیمہ حسین میں ایک بھی شہزادہ شہید نہ ہوتا، مگر یہ عباس کا صبر ہے۔ مولا عباس نے دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ منہ میں لیا، دونوں بازو کٹے۔ یہاں پہ آپ تھوڑا غور کریں، جب انسان بائک چلا رہا ہو اور بائک سے گر جائے نا تو سب سے پہلے ہاتھ وہ اپنے سائڈ کرتا ہے کہ ہاتھ پہ لگ جائے، سر پہ نہ لگے۔ سوچو جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہو اور منہ میں مشکیزہ ہو اور اس پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کیسی قربانی ہوگی۔ ایک بدبخت نے کہا کہ یہ تو اس کے پورے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی یہ خیمے کے اندر پہنچے گا۔ یہ بھی روایت صاحب روعۃ الشہداء نے لکھی ہم نوجوانوں کے لیے کہ اس کے جسم کے پورے ٹکڑے کر دے تب بھی یہ خیمے کے اندر پہنچے گا۔ کچھ ایسا کرو، کچھ ایسا کرو، کچھ ایسا کرو کہ عباس کی امید ٹوٹ جائے۔ اور پھر ایک تیر ایسا آیا جو سیدھا اس مشکیزے کو لگا۔ عباس نے مشکیزہ دیکھا، مشکیزے سے پانی نکل رہا تھا۔ عباس کی امید ٹوٹ گئی۔ عباس زمین پہ آ کے گرے اور امام کو آواز دی۔ امام دوڑتے ہوئے آئے اور امام نے مولا عباس کو سنبھالا۔ امام کے دامن میں مولا عباس کا سر تھا اور عباس کے آنکھ میں آنسو دیکھ کے امام نے سوال کیا، عباس تو رو رہا ہے؟ تو رو رہا ہے عباس؟ عباس کہا کہ امام شہادت پہ نہیں روتا، ذرا ادھر دیکھیں۔ جب مولا حسین نے دیکھا تو سکینہ چچا عباس کا انتظار کرتے ہوئے کھڑی تھی۔ خیمہ حسین کے بچوں سے کہتی تھی رکو، چچا آئیں گے، اور مجھے یقین ہے چچا آئیں گے تو پانی لے کے آئیں گے، پانی تم کو دے کے رہیں گے، فکر مت کرو، چچا آئیں گے، چچا آئیں گے۔ عباس کہتے سکینہ کے ہونٹ دیکھ کے آنکھ میں آنسو آ گئے حسین، ورنہ عباس کبھی نہ روتا۔ امام علی مقام نے مولا عباس سے کہا عباس دنیا سے جا رہے ہو؟ عباس کہتے امام ایک وصیت ہے، ایک وصیت۔ کہا میری بھی ایک خواہش ہے عباس۔ عباس تڑپ گئے، کہا کہ امام اپنی خواہش کو ظاہر نہ کرے، اس وقت عباس کچھ نہیں دے سکتا۔ امام کہتے میری خواہش تو سن لے۔ مولا عباس کہتے ہاں کہو نا۔ امام نے کہا زندگی بھر میں نے تجھ سے کہا عباس ایک بار بھائی کہتے، ایک بار بھائی کہتے، دوستوں سے دشمنی نہیں رکھتے ہو، بھائیوں سے رکھتے ہو نا۔ آج بھائی بھائی کا دوست نہیں۔ میری کچھ دنوں پہلے غالباً کسی ہمارے احباب میں سے کسی سے بات ہو رہی تھی، تو یہ بات ہوئی تھی غالباً کہ حضرت شادی کے بعد بھائی نہیں بدلتے، اب تو نوجوان بھائی بھی دوسرے بھائی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ آج بڑے برے معاملے ہو گئے۔
آج بھائیوں کے اندر اتنی دوری آ چکی کہ دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ واللہ اس میں اگر کسی کو اللہ نے 3 بھائی 4 بھائی دیے، تم کو مولا حسین اور مولا عباس کا واسطہ، اپنے رشتوں کو خراب مت کرنا۔ جہاں کربلا نماز کی تم کو تلقین دیتی ہے، وہیں پہ کربلا رشتوں کا تقاضا بھی تم کو سکھاتی ہے۔ یہ کوئی داستان قصہ کہانی نہیں ہے، یہ تو وہ داستان ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے، ہم جیسوں کی زندگیوں کو بدلا۔ ہاں، مولا حسین نے اپنی خواہش کو ظاہر کیا، کہا کہ عباس زندگی بھر تجھ سے کہتا رہا، ایک بار بھائی کہتے تو نے زندگی بھر مجھ کو امام 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 کہا، حالانکہ تو سوتیلا ہے، مگر تیرے منہ سے بھائی سننے کا مزہ ہی کچھ اور آتا ہے۔ تو امام امام کہنے والے عباس ایک مرتبہ مجھ کو بھائی کہہ دے، سوتیلے ہے عباس سوتیلے۔ امام نے اس طریقے سے دیکھا مولا عباس نے امام علی مقام کو، اور پھر اپنے لہجے سے کہا، بھیا حسین، بھیا حسین معاف کر دے۔ عباس پانی نہیں لا پایا، سکینہ انتظار کرتی رہی، میں فرات پہ سو گیا۔ ایک وصیت امام، جب میں مر